قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی خدمت میں میں محمود غزنوی، آپ کا میزبان اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ سیرت طیبہ کے حوالے سے جو پچھلا پروگرام ہمارا ہوا ہے، اس میں ہم جو چیزیں ڈسکس کر رہے تھے یا جو چیزیں زیر بحث آئی تھیں، اس میں درود و سلام کے حوالے سے بات ہے۔ ظاہر ہے سیرت کا پروگرام ہو، درود و سلام کی بات نہ ہو تو مزہ نہیں آتا۔ مزہ کیا نہیں آتا، پروگرام ہی پورا نہیں ہوتا۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا کا بہترین وظیفہ جو وظیفہ بھی ہے اور عبادت بھی، چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، سلام بھیجا جائے، تو بہترین عبادت اور بہترین وظیفہ جو ہے درود پاک ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ شاید دوسرے تمام وظائف جو ہیں ان سب کا انحصار بھی اسی پر ہے کہ جب تک اول و آخر درود نہ پڑھا جائے تو دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں شاید قبول نہ ہوتی ہو۔ یہ شجاع صاحب سے ہم بات کریں گے اس پر، شاید کیا میرا خیال ہے قبول ہی نہیں ہوتی ہوگی۔ تو درود کے حوالے سے بات ہوئی، چونکہ سیرت کا پروگرام ہو رہا تھا اور ربیع الاول کے تناظر میں ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تھا۔ ویسے تو ہمارا موضوع جو ہے وہ حضور بحیثیت سربراہ خاندان آ رہا ہے، لیکن ظاہر حضور کا تذکرہ ہو اور پھر درود نہ پڑھا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی جو ہے بیان کی گئی تھی یہاں کہ جب جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے 3 مرتبہ بد دعا کی، تو میرا خیال ہے شاید پہلا موقع تھا کسی بد دعا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم نے آمین کہا۔ تو اس حوالے سے ہم شجاع صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے پچھلے پروگرام کا ریکیپ وہ پھر آگے چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ بس الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ تو وہ اصل میں درود و سلام کے حوالے سے بات ہو رہی تھی پچھلے پروگرام میں، اور یہ کیسی منفرد سی عبادت ہے کہ اللہ کہتا ہے میں بھی یہ کر رہا ہوں تم بھی یہ کرو۔ جی، یہ مشترک کا معاملات ہیں یہ سارے، کہ میں بھی کر رہا ہوں، میرے فرشتے بھی کر رہے ہیں، تم بھی کرو۔ بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ پروگرام میں آغاز میں ہم نے نبی اکرم علیہ السلام پر ایمان کے تقاضوں میں سے اس بات کو بھی جانا اور دہرایا تھا کہ آپ کی محبت بھی ہم پر لازم، آپ کا ادب اور احترام بھی ہم پر لازم، پھر اسی محبت اور ادب اور احترام اور ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے زندگی کے تمام گوشوں میں احکام سے متعلق، اور پھر اس سے مزید آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، جو زندگی کے ایک ایک گوشے میں ایک ایک ادا پر عمل کرنے کی کوشش کرنے کا نام ہے۔ ساتھ ہی نبی اکرم علیہ السلام سے محبت اور عقیدت اور آپ کا ادب اور آپ کا احترام اور آپ پر ایمان کا تقاضا یہ بھی کہ آپ پر صلاۃ اور سلام کو بھیجا جائے۔ صلاۃ کا ہم ترجمہ کرتے ہیں درود بھیجنا، سلام ہم سب جانتے ہیں، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 56، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس کے ذیل میں ہم نے یہ بات جانی کہ اللہ تعالیٰ بھی صلاۃ بھیجتا ہے، اور اللہ کا صلاۃ بھیجنا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام پر رحمتوں کا نزول۔ فرشتے بھی صلاۃ بھیجتے ہیں، فرشتوں کا صلاۃ بھیجنا ہے کہ اے اللہ تو نبی اکرم علیہ السلام پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اور اب ہم سے مطالبہ ہے کہ صلو علیہ، تم بھی صلاۃ بھیجو۔ ہمارا صلاۃ بھیجنا کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، کہ اللہ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو جیسے کہ سلام بھیجنے کا حق ہے، جیسے کہ سلام کے مختلف الفاظ ہم استعمال بھی کرتے ہیں۔ نماز میں تحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی یہ بھی ہے۔ مسجد میں داخل ہونے سے قبل اور مسجد سے نکلنے سے قبل بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور مختصر الفاظ میں ہم استعمال کرتے ہیں اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح صلاۃ کا مفہوم ہم نے جانا، سلام کا مفہوم ہم نے جانا،
اللہ تعالیٰ کا صلات بھیجنا، فرشتوں کا صلات بھیجنا اور ہمارا صلات بھیجنا، اس کے مفہوم کو ہم نے جانا۔ پھر صلات اور سلام کی عظمت اور فضیلت کو ہم نے جانا کہ ایک مرتبہ بندہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ ایک روایت میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ مراد صغیرہ گناہ مٹائے جاتے ہیں اور 10 درجات کی بلندی عطا کی جاتی ہے۔ اسی طریقے پر وہ جو آپ نے بددعا کا ذکر کیا کہ جبریل امین فرشتوں کے سردار وہ کہتے ہیں کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام مبارک آئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ واپس صلات نہ بھیجے تو امام الانبیاء نے فرمایا آمین، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ گویا کسی مجلس میں بندہ بیٹھا ہو تو علماء نے لکھا ایک مرتبہ حضور کا نام سن کر درود پڑھنا فرض ہے۔ کسی ایک مجلس سے مراد کیا ہے؟ 1 گھنٹے کا بیان ہے اور خطیب یا صاحب کلام کئی مرتبہ حضور کا نام مبارک لیں تو 1 مرتبہ پڑھنا فرض ہے، بقیہ مستحب ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اسی طرح وہاں سے اٹھ کے ہم چلے گئے، کسی اور جگہ ہم جا رہے تھے، کوئی نام مبارک ہم نے کسی کتاب میں پڑھا، کوئی آڈیو ویڈیو سنتے ہوئے یا دیکھتے ہوئے سنا تو پھر پڑھنا فرض ہو جائے گا۔ تو ایک مجلس میں پڑھنا فرض، یہ بھی علماء نے بیان فرمایا۔ پھر وہ حدیث مبارک بھی جو آپ نے انٹرو میں ذکر کیا کہ دعا معلق رہتی ہے زمین و آسمان کے درمیان میں جب تک کہ اس کے آغاز اور اختتام پر درود نہ پڑھ لیا جائے۔ اور اس کو بھی ہم نے جانا تھا کہ جب بندہ درود بھیجتا ہے نبی علیہ السلام پر تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، تو دعا کے شروع میں رحمت متوجہ ہو جائے، دعا کے اختتام پر رحمت متوجہ ہو جائے تو درمیان میں جو دعا رہے گی اس پر بھی اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی، تو دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوں گی۔ پھر ہم نے یہ جانا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ یا رسول اللہ علیہ السلام اگر میں 1/3 درود اپنی دعا میں حصہ معین کر لوں بہت اچھی بات، آدھا حصہ معین کر لوں بہت اچھی بات، 2/3 بہت اچھی بات، یا رسول اللہ علیہ السلام میں پوری دعا میں درود ہی درود پڑھتا رہوں تو آپ نے فرمایا تیرے لیے یہ کافی ہو جائے گا، یہ تیرا دعا میں درود پڑھنا تیری دعاؤں کی قبولیت کا باعث بن جائے گا۔ یہ بھی ایک وظیفہ ہے جو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل، اور اس پر اسٹیمپ کس کی لگ گئی، سند کس کی لگ گئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو اللہ ہمیں ذوق و شوق کے ساتھ درود و سلام کا اہتمام کرنے کی توفیق روزانہ ہو۔ آپ کو یاد ہوگا پھر ہم نے پچھلے پروگرام کے آخر میں کثرت ذکر کا بھی بیان کیا تھا اور حدیث سے مبارک یہ پیش کی گئی تھی کہ اتنا کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں، کثرت سے ذکر۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے صبح و شام کے جو اذکار ہمیں بتائے ان میں 10 مرتبہ ایک درود شریف بھی ہے، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسنون دعاؤں کی جو کتاب ہے ان میں مل جائے گا۔ تو صبح کے اذکار جو فجر کے بعد ہیں ان میں بھی 10 مرتبہ، شام کے اذکار جو عصر کی نماز کے بعد ہیں ان میں بھی 10 مرتبہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ یہ مسنون دعاؤں کی کتاب میں یہ جملہ ملے گا یا درود شریف ملے گا، اس کا بھی اہتمام کریں۔ اور جمعے کی شب اور جمعے کے دن 24 گھنٹہ بنے گا، جمعے کی شب اور جمعے کا دن، اس میں کثرت سے صلات اور سلام، درود و سلام کا پیش کیا جانا، اس کی تلقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمائی۔ آخری بات یہ ہے کہ جب اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں آپ کو کوئی تحفہ پیش کرتا تو آپ تحفہ قبول بھی فرماتے اور لوٹاتے بھی تھے، جو شکل بھی ہوتی کوشش کرتے۔ تو آج اگر درود و سلام کے تحفے پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے بحاف پر لوٹائے گا اور ہم پر برکتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہمارے ناظرین کو، ہم سب کو کثرت درود و سلام کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، یہ جو ہم مجھ سمیت یہ جو پریشان رہتے ہیں اور مارے پھرتے ہیں اور لوگوں سے درخواستیں کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ پڑھنے کے لیے بتا دیں، ہم بہت پریشان حال ہیں، ہمارے ساتھ یہ مسائل ہو گئے ہیں، ہمارے ساتھ وہ مسائل اصل میں زندگی کی آزمائشیں ہیں جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور اس لیے بھی ہیں کہ ہم رجوع اللہ کا معاملہ کریں۔ لیکن ایسے ایک بہترین حل میری ذاتی رائے سے ہے، میں شجاع صاحب اسے انڈورس بھی شاید کریں، کہ اگر ہم روزانہ یہ عمل یوں کر لیں کہ صبح فجر کی نماز میں ایک تسبیح جو ہے استغفار کی پڑھ لیا کریں اور اس کے بعد ایک تسبیح جو ہے معمول بنا لیں کہ درود پاک کی پڑھ لیا کریں، تو میرا خیال ہے پھر ہمارے بہت سے معاملات خود بخود ہی۔ دیکھیے استغفار کے بارے میں تو کثرت استغفار کا تذکرہ ہے قرآن حکیم میں۔ سورہ ذاریات ہے، 26 سپارے کے آغاز میں شروع ہوتی اور 27 سپارے کے 26 سپارے کے اختتام پر شروع ہوتی ہے سورہ ذاریات، اور 27 سپارے کے آغاز پر مکمل ہوتی ہے۔ 26 سپارے کے آخر میں سورۃ الذاریات میں اہل جنت کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور ان میں ایک یہ بھی ذرا مشکل معاملہ ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ سحری کے اوقات میں وہ استغفار کا اہتمام کرتے ہیں، رات کا آخری حصہ، اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمیں توفیق دے، آمین۔ اسی طرح نبی اکرم علیہ السلام آپ تو معصوم ہیں، خطاؤں سے پاک ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد پڑھتے اللہ اکبر، استغفر اللہ،
استغفر اللہ، یہ حضور کی عاجزی بھی ہے کہ مالک تیرے حکم پر جھک تو گیا، جھکنے میں کمی رہ گئی تو استغفار. حالانکہ حضور تو معصوم ہیں. امت کو تعلیم ہے کہ وہاں امام الانبیاء اپنی نمازوں کے بعد استغفار کا اہتمام کر رہے، تو امت جو گناہ گار ہے اس کو کس قدر استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر تم استغفار کو لازم پکڑ لو، اگر تم استغفار کو لازم پکڑ لو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. تو یقیناً ہماری مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں، مسائل ہوں، رزق کی فراوانی کے مسائل ہوں یا رزق کی تنگی کے معاملہ پیش آ گیا ہے، ان سارے امور کے اعتبار سے بھی استغفار کا اہتمام بہت قیمتی وظیفہ ہے، نمبر 1. اور نمبر 2، درود شریف بھی بڑا قیمتی وظیفہ ہے. کیوں؟ درود کا حاصل ہے کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت متوجہ ہو تو کیا مشکلات دور نہیں ہوں گی، مصائب دور نہیں ہوں گے، پریشانی دور نہیں ہوں گی؟ کیا اللہ علی کل شیء قدیر نہیں ہے؟ تو بٹ نیچرل یقیناً صبح و شام کے اذکار میں ہمیں استغفار، اسی طرح درود شریف، اسی طرح کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اور جو اذکار اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا ان کا اہتمام کرنا چاہیے. اصل میں ہماری سائیکی کیا بن گئی، میں سچی بات عرض کرتا ہوں، ہے تو کڑوی بات. آج ہمارا تصور یہ بن گیا کہ کوئی بھاری بھرکم پیسوں کا تقاضا کرے گا تو وہ وظیفہ جاندار ہوگا، کوئی کالے بکرے کا تقاضا کرے، کالی مرغی کا تقاضا کرے اور کپڑوں کا تقاضا کرے. کچھ چیزیں جو ہیں وہ کمرشل کر لی ہیں، ہر چیز کمرشل ہو گئی. ہاں، تو کالا بکرا، کالی مرغی، کپڑے اور مٹھائی کے ٹوکرے، اتنا پیسہ، اتنا تم ہماری مٹھیاں گرم کرو گے تو ہمارے وظیفے تمہیں کام دیں گے. یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. مخلوق خدا کو لوٹتے ہیں ایسے عاملین، کمرشلائزیشن کر کے لوٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے شرور سے ہماری حفاظت فرمائے. کیا اللہ کا کلام، اتنا عظیم کلام قرآن حکیم، وہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ، رحمت کا ذریعہ نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نہیں کہتا کہ قرآن پاک کے ذریعے تمہیں رہنمائی ملے گی، قرآن پاک کے ذریعے تمہیں رحمت ملے گی، قرآن پاک کے ذریعے میری مدد تمہیں ملے گی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے قول پر ہمیں یقین نہیں ہے کہ استغفار کرو گے تو لازم ہو جائے گا تمہارا معاملہ کہ حل ہو جائے. یعنی استغفار کو تم لازم کرو تو لازمی بات ہے کہ اللہ تمہارے مسائب کو دور کر دے گا. یہ وظائف قرآن پاک نے بتائے، یہ وظائف اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے بتائے، تو کیا ان کے بعد کسی اور کی چیز کی ہمیں ضرورت رہ جاتی ہے؟ ذرا اپنی عقل تھوڑی سی استعمال کر لیں ایمان کی روشنی میں. تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. جو ہم مارے پھرتے نا، ادھر جا رہے ہیں ادھر جہاں پوچھتے پھر رہے ہیں کوئی عامل ہو تو بتاؤ، خود عامل بننے کو تیار نہیں ہوتے. وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. وقفے سے پہلے میں نے ایک جملہ جو ہے میرے منہ سے نکالا، ہم کہتے ہیں یار کوئی اچھا سا عامل بتاؤ. اصل میں عامل کون ہوتا ہے؟ عامل وہ ہوتا ہے جو ریاضت کرتا ہے کسی خاص وظیفے کی، کسی خاص تعداد میں، کسی خاص متعینہ وقت میں، اور رجوع اللہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس پہ کرم فرما دیتے ہیں. لیکن ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے کہ جن کے وظائف جو اللہ کی جن کی یہ ریاضت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور انہیں پھر تاثیر میسر آئی ہو. ہم جیسے لوگوں کے لیے صرف سمپل سا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں صبح روزانہ اٹھ کر جو استغفار پڑھنا چاہیے. استغفار اگر پوری پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو کیا کہنے. اور اگر نہیں تو صرف استغفر اللہ ایک تسبیح 4 سے 5 منٹ لگتے ہیں مشکل سے. استغفر اللہ کی ایک تسبیح پوری رجوع اللہ کے ساتھ زبان پاک ہو جائے گی. اس کے بعد ایک تسبیح درود پاک کی پڑھ لیجیے، جی آپ عامل ہو گئے. جی، اصل میں آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا وہ تھا کہ ہم عاملین کی تلاش میں ہوتے ہیں، خود عامل نہیں بنتے. خود عامل نہیں بنتے. عامل کا ترجمہ عمل کرنے والا ہے. تو ہم نمازیں ہم ادا نہ کریں، جی ماں باپ کا دل ہم دکھائیں، اور پڑوسیوں کے ساتھ ظلم ہم کریں، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی ہم کریں، جھوٹ ہم بولیں، وعدہ خلافی ہم کریں، خیانت ہم کریں، ناپ تول کی کمی ہم کریں، فلمیں ڈرامے ناچ گانے ہم دیکھیں. میں جنرل بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اسی طرح ساری دنیا جہاں کی خرافات ہم اختیار کریں. ہم تو یہ کریں اور کوئی عامل کھڑا ہو کر ہمیں بخشوا دیں، ہمارے معاملات سدھروا دیں. او بھائی کیسے ممکن ہے؟ بھوک مجھے لگی ہے تو روٹی مجھے کھانی ہے نا. بیمار میں ہوا تو انجیکشن عامل لگوا لے، کیا خیال ہے؟ ہاں، وہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میں ٹھیک ہو جاؤں گا. کبھی ایسا ہوگا؟ بھوک مجھے لگی، عامل جو ہے کھانا کھا لے، روٹی کھا لے. ہاں، ہم قائل ہیں اللہ کے نیک بندوں سے دعا کرانی چاہیے، اللہ کے نیک بندوں سے مشورہ کرنا چاہیے، اللہ کے نیک بندوں سے رہنمائی لینی چاہیے. ہم اس کے قائل ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. عمل ہم نے خود کرنا ہے. اب ہم نے ابھی بات کی کہ صبح و شام استغفار کا اہتمام. ذرا چیک کر لیں، صبح و شام تسبیح تو ہو رہی ہے، صبح کی نماز ادا ہو رہی ہے کہ نہیں؟ جو کہ فرض ہے. 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں ہم پر. حرام سے بچنا لازم ہے ہمارے لیے. یہ پہلا بنیادی مسئلہ ہے کہ بھائی ایک ہوتی ہے غذا، ایک ہوتا ہے پرہیز کا معاملہ، اور ایک ہوتا ہے دوا کا معاملہ. تینوں چیزیں ضروری ہیں.
غذا کیا ہے ہمارے لیے؟ فرائض کا انجام دینا. پرہیز ہمارے لیے کیا ہے؟ حرام سے بچنا. اب آپ استغفار بھی کریں گے، تسبیح بھی پڑھیں گے، دعائیں بھی کریں گے، نوافل بھی ادا کریں گے، لوگوں سے دعا بھی کروائیں گے، فائدہ ہوگا. میں اور آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یہ مسلس کا پرابلم ہے، فلاں ہڈیاں کمزور پڑ، اچھا جی آپ وائٹامنس لے لیجئے، تو ڈاکٹر صاحب وائٹامنس لکھ دیتے ہیں، ساتھ ساتھ کہتے ہیں میاں سگریٹ نہ پینا مثال کے طور پر، یا یہ ہے کہ غلط چیز استعمال نہ کرنا، یہ فلاں بڑا گوشت استعمال نہ کرنا، وغیرہ وغیرہ. ہم جناب سارے ان پرہیزوں سے تو اتفاق نہیں کرتے اور سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، غذا کے اعتبار سے ذرا کھانے پینے میں کمی کر رہے ہوتے ہیں، اور وائٹامن کے ہم 2 بوٹلز جو ہیں وہ خالی کر چکے ہیں، اور 1 مہینے کے بعد ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب وائٹامنس نے فائدہ نہیں دیا. اب ڈاکٹر صاحب پوچھتے ہیں یہ تم نے سگریٹ چھوڑی، تم نے بڑے کا گوشت چھوڑا، تم نے فلاں چیز، وہ تو میں نے چھوڑی نہیں. اچھا کھانے پینے کا عالم کیا ہے؟ اب بس ٹھیک ہے واجبی سے کھانا پینا ہو جاتا ہے. اب بھائی غذا تم نہ لو، پرہیز تم نہ کرو تو وائٹامن کہاں سے فائدہ دے گا؟ تو فرائض ہم پورے نہ کریں، حرام سے ہم بچنے کی کوشش نہ کریں، گناہوں سے ہم بچنے کی کوشش نہ کریں، اور چاہیں کہ عامل صاحب کھڑے ہو کر ہمارے لیے وائٹامنس کا بندوبست کرتے چلے جائیں. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ مجھے معلوم ہے کڑوی لگتی ہیں یہ باتیں، تو ہم تو کہہ رہے ہیں سب سے بڑا وظیفہ قرآن پاک ہے، سب سے بڑا وظیفہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا طرز عمل ہے. خدا کی قسم اس اوریجنل کی طرف جائیں، ہاں اللہ کے نیک بندوں سے جڑیں. قرآن پاک کہتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 سے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ جڑو. اچھے ماحول سے اچھے اثرات بندہ لیتا ہے. اور سچی بات ہے کوئی عامل کسے باشد بڑے سے بڑا نیک و پارسا آدمی ہو، نفع نقصان کا اختیار اس کے پاس نہیں، نفع نقصان کا اختیار اللہ کے پاس ہے. ہاں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں سے رہنمائی لیں، نیک لوگوں سے دعا کروائیں. اور دل کی بات عرض کروں، ہمارے سب سے بڑے پیر کون ہیں؟ ہمارے ماں باپ ہیں. ہمارے اگر وہ حیات، اچھا ماں باپ کی ہم خدمت نہیں کرتے، ماں باپ سے دعا نہیں لیتے. جی امام صاحب سے جا کے کہتے ہیں میرے لیے دعا کیجیے گا، مسجد کے امام صاحب سے کہتے ہیں دعا کیجیے گا میرے لیے، اور گھر میں تمہارے ولی اللہ موجود پڑے ہیں. جی بھائی امام صاحب سے بھی دعا کروائیں، دعا تو کروائیں ایمان والوں سے، کوئی ایشو نہیں ہے، مگر ماں باپ ہمارے سب سے بڑے پیر ہیں. بھائی اللہ کے رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، یا تو کعبے کو دیکھو تو اجر ہے نا، ہم جانتے ہیں، یا ماں باپ کو دیکھو تو اجر ہے، ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. یا رسول اللہ میں 100 مرتبہ دیکھوں، 100 مرتبہ دیکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے گا. تو کیا ہم اپنے ماں باپ کو ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے عامل ہوں، وہ ہمارے پیر ہوں، اور ان کی دعا ہمارے حق میں قبول ہوگی؟ احادیث مبارکہ میں ذکر آتا ہے. تو ماں باپ کی خدمت کیجئے، بزرگوں کی خدمت کیجئے، بڑوں کی خدمت کیجئے. حدیث میں آتا ہے جو چاہتے اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کی عمر طویل ہو جائے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلا سلوک کریں، اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اچھا سلوک کرنے کے لیے مال ہونا ہی شرط نہیں ہے، مسکرا کر کلام کرنا، اچھی بات اس کی تلقین کرنا، اس کو دعا دے دینا، اس کے دکھ میں شریک ہو جانا، یہ بھی حسن سلوک ہے. تو جو چاہتے ہیں حدیث سے مبارک میں آتے ہیں کہ اس کے رزق میں فراوانی ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، وہ چاہیے کہ اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلا سلوک کرے، صلہ رحمی کرے. یہ وہ مستقل اعمال ہمیں بتائے گئے ہیں جو ہمارے رزق کی فراوانی، ہماری مشکلات کی دوری کا بہت بڑا ذریعہ. اور ایک بہت بڑا وظیفہ ہم نے کئی مرتبہ اس پروگرام میں ڈاکٹر صاحب پیش کیا. سورہ طلاق ہے 28 سے پارے میں، سورت کا نام تو طلاق ہے، لیکن اس کی ابتدائی آیات میں آیت نمبر 2 سے 5 میں تقوی کا ذکر آیا. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے. اب یہ ہے یہاں عامل بننا پڑے گا. میں نے پہلے بھی کئی لائیو پروگرام، بہت پہلے ایک مرتبہ آپ کے ساتھ لائیو پروگرام ہم کرتے تھے، تب بھی میں نے یہ کہا تھا، 2-3 مرتبہ کال آئی، میں نے کہا جی یہ قرآن پاک کا وظیفہ ہے، مگر یہ پڑھنے والا فقط نہیں، یہ کرنے والا ہے. یہاں عامل بننا پڑے گا. کون سا عامل بننا پڑے گا؟ قرآن حکیم کے احکام پر عمل کرنے والا عامل بننا پڑے گا. من یتق اللہ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، گناہوں کو چھوڑے، نافرمانی کو چھوڑے. یجعل لہ مخرجا، اللہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. ویرزق من حیث لا یحتسب، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہو، تصور بھی نہیں ہو، اور دیتا ہے. اب یہ یقین کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، لیکن یہ عمل کرنے والا معاملہ، یہ عامل بننے والا معاملہ، عامل سے کروانے والا معاملہ نہیں، عامل بننے والا معاملہ. گناہوں کو چھوڑنے والے بنو، اللہ مشکلات سے نکالے گا. گناہوں کو چھوڑنے والے بنو، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا تصور بھی نہیں ہوگا. اللہ ایک چٹان کو پھاڑے نا تو ایک کیڑے کے منہ میں وہاں بھی گھاس پتی ڈال رہا ہوتا ہے. وہ اللہ مجھے اور آپ کو جب زمین پہ بھیج چکا اور زمین اسے سجا رکھی ہے، تو کیا مجھے اور آپ کو نہیں کھلائے گا؟ وہ کیا اس بات کا ہمیں یقین نہیں ہے؟ مسئلہ ہماری یقین کی کمی کا ہے. اللہ کہتا ہے وہاں سے دوں گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا.
اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم جو ہیں خود عامل بننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس میں بھی شامل ہوں. مطلب یہ مت سمجھیے گا کہ صاحب یہ جو ہیں وہ ٹی وی والی باتیں ہو رہی ہیں. ٹی وی والی باتیں نہیں ہو رہی, میں بھی اس میں شامل ہوں. میں عامل نہیں بنتا. میں باتیں تو ساری کرتا ہوں, آپ سے بھی کرتا ہوں, لیکن خود کوشش نہیں کرتا. لیکن اگر یہ کیا جائے, اور سچی بات ہے آپ لوگوں سے یہ باتیں کرنے کے بعد نا اندر سے ضمیر کچوکے لگاتا ہے کہ اچھا یہ کہہ کے آئے تھے نا. تو میں گھر جا کے کوشش کرتا ہوں کہ جو آج کہا یا جو سنا ہے اس پہ کوشش کریں, اس پہ عمل کیا جائے جس حد تک بھی ہو. تو پہلے استغفار پڑھیے. استغفار سے آپ کی زبان پاک ہو جائے گی, دھل جائے گی. اللہ تعالیٰ رجوع کر لے گا آپ کو, آپ کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ توجہ کر لے گا, زبان پاک ہو جائے گی. اس کے بعد رسول اللہ پہ درود بھیجیے. اللہ بھی خوش ہوگا کہ میرے حبیب پہ درود بھیجا. خود رسول اللہ کے پاس بھی جو درود پاک جائے گا وہ صاف ستھرا تحفہ جائے گا آپ کی طرف سے, چونکہ آپ کی زبان استغفار سے پاک ہو چکی ہے. ماشاءاللہ. اور تحفہ جب پاکیزہ انداز سے جائے گا تو اس کا جواب بھی بڑا پاکیزہ آئے گا. اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے. کثرت سے استغفار کا اہتمام کرنے, کثرت سے درود السلام کا اہتمام کرنے, اور جو ایک اور اہم بات آئی, اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی توفیق دے, جس کے لیے اسوہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ, تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. جتنا حضور کی سنت کے مطابق عمل بڑھے گا اتنا اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی انشاءاللہ. جتنا استغفار کا اہتمام ہوگا مشکلات ہماری کم ہوں گی. جتنا حضور پر درود السلام ہوگا اللہ کی رحمت اتنا زیادہ ہم پر متوجہ ہوگی. ابھی شروع میں سورج صاحب نے فرمایا تھا کہ ایک نشست میں, ایک محفل میں اگر حضور کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے تو درود پڑھنا فرض ہو جاتا ہے. بار بار اگر آتا رہے اس محفل میں تو ایک مرتبہ اگر آپ نے پڑھ لیا تو فرض ہے, دوسری مرتبہ پڑھیں گے تو مستحب ہوگا اور پڑھنا چاہیے. لیکن اگر آپ یہ عادت بنا لیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے گا میں درود پڑھوں گا. ہوتا نا کبھی کہ اذانیں جب ہمارے یہاں ہو رہی ہوتی تو ایک طرف سے اذان کی آواز آتی تو اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دوسری طرف سے بھی یہی آواز ہے, تھوڑی چند سیکنڈ کے بعد دوسری طرف سے بھی یہی آواز ہے, چند سیکنڈ کے بعد تیسری طرف سے بھی یہ آواز ہے. اب ایک مرتبہ تو آپ پڑھ چکے نا درود, لیکن اگر آپ کو یہ عادت پڑ گئی درود پڑھنے کی تو پھر آپ کا دل مطمئن نہیں ہوگا کہ میں ایک پہ گزارا کر لوں. پھر یہ ہوگا جتنی مرتبہ نام آئے گا اتنی مرتبہ دل سے درود نکلے گا زبان سے. آپ کی بات بلند ہوتی ہے, اس کی تھوڑی وضاحت ہو جائے. یہ مسئلے کی حد تک علماء نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ تو پڑھنا فرض ہے, یعنی نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا, لیکن بار بار پڑھنا بنتا ہے, پڑھنا چاہیے. کیوں؟ ہم دنیا جہاں کے الفاظ اپنی زبان پر لاتے ہیں, کیسے کیسے القابات اپنی زبان پر لاتے ہیں, کیا کچھ نہیں جو ہم بولتے چلے جاتے ہیں. تو بھائی حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں کتنا وقت لگ گیا؟ اگر 50 مرتبہ ہے 50 مرتبہ کہنا چاہیے. 50 مرتبہ پڑھیں, 50 مرتبہ کہیے. ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آ کے بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین محترم, بات ہو رہی تھی درود پاک پڑھنے کی. درود پاک کو اگر اس طرح ورد بنا لیں کہ اگر 50 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آیا ہے تو 50 مرتبہ میں درود پڑھوں گا, تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جب آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا کہ حضور کا نام آئے اور میں درود نہ پڑھوں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے, سوتے سے اٹھے ہیں, نیند سے اچانک آنکھ کھلی ہے اور اذان ہو رہی تھی اور آپ کے کان میں آواز پڑ گئی یا کسی نے آپ نام لے لیا, تو آپ یقین جانیے کہ یہ برکت ہے درود کی کہ آپ کا قلب جاری ہو جائے گا. آپ زبان سے کہیں یا نہ کہیں دل آپ کا کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تجربہ کر کے دیکھیے آپ. جب کثرت کلام جو بھی زبان پر ہوتا ہے نا تو وہی زبان پر جاری ہوتا رہتا ہے. خاص طور پر اللہ ہم سب کو عافیت میں رکھے کہ بعض مرتبہ جب یہ میڈیکلی آپریشن کے لیے لے جایا جاتا ہے تو بے ہوش کیا جاتا ہے, انیستھیزیا دیا جاتا ہے, اس وقت لوگ زبان پر وہی کچھ لا رہے ہوتے ہیں جو اکثر ان کی زبان پر ہوا کرتا ہے. ایک اسی طرح جن کو نیند میں کچھ بولنے کی عادت ہوتی ہے تو وہ دن میں جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا وہی بول رہے ہوتے ہیں. تو کیا اچھا ہو کہ ہم زبان پر حضور کا ذکر جاری رکھیں, اور ہم کبھی سوتے میں اگر بول بھی پڑھیں تو حضور کا ذکر زبان پر ہو, اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان پر ہو. ہماری موت کا وقت بھی آ رہا ہو تو وہی نکلے تو کلمہ بھی زبان پر اور حضور کا ذکر بھی زبان پر ہو, اور ہم قبر سے اٹھائے جا رہے ہوں تو اللہ کا کلام زبان پر ہو, اللہ کا نام زبان پر ہو. کیا سعادت ہو, کیا سعادت کی بات ہوگی. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو حالت احرام میں حاجی ہے یا عمرہ کرنے کو گئے, حج کرنے کو, حالت احرام میں اس کا انتقال ہوا تو وہ اسی کیفیت میں اٹھایا جائے گا, لبیک اللہم لبیک وہ پڑھ رہا ہوگا.
تو کیا اچھی بات ہے کہ کثرت سے ہماری زبانوں پر اللہ کا نام، اللہ کا ذکر، نبی علیہ السلام پر درود و سلام، قرآن کریم کی تلاوت کا معمول جاری ہو. تو سوتے میں بھی کبھی ایسا ہوگا. ہمارے کو ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، بلکہ پاک کے ترجمے کے حوالے سے کچھ کام کر رہے تھے. کیمو تھراپی ہونا، آپ کو اندازہ کس قدر اس کے خوفناک عمل ہے. اللہ سب لیکن کو لیپ ٹاپ محفوظ رکھے. ہاسپٹل میں بھی ساتھ ہوتا. آنکھ ذرا کھلتی تو زبان پر کوئی جاری ہوتا اور فوراً لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ جایا کرتے تھے. کام مکمل ہوا، قرآن پاک کا ترجمہ تشریح کے اعتبار سے، اس کے بعد ان کا انتقال ہوا. تو یہ کیفیت لوگوں نے دیکھی. بعض ہمارے بزرگوں اور اسلاف کے واقعات لوگوں نے دیکھے کہ سوتے میں بھی قرآن پاک کی تلاوت، یعنی ذرا نیند غنودگی کی کیفیت میں قرآن پاک کی تلاوت، بیدار ہوئے تو قرآن پاک کی تلاوت، بے ہوشی کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت. اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہم سب کو عطا فرمائے. یہ قلب کا جاری ہونا کہتے ہیں اسے. اور قلب کا جاری ہونا صرف اسی وقت ہوتا ہے جب اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کیا جا رہا ہو. ہم یہ طے کر لیں کہ رسول اللہ، ہمیں دنیا میں کسی چیز سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی رسول اللہ سے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ اگر رسول اللہ سے محبت کا اظہار اگر اس طرح کیا جائے کہ آپ کا نام نامی جب بھی آئے گا میں درود پڑھوں گا، میں درود پڑھوں گا، چاہے میں وضو سے ہوں، چاہے میں بے وضو ہوں، چاہے میں سفر میں، آپ کا نام آئے گا میں درود پڑھوں گا. اگر یہ ہم طے کر لیں درود پڑھیں گے، تو پھر ایک وقت اگر آپ حالت غفلت میں بھی ہوں، غنودگی میں چلے گئے ہیں، خدا نخواستہ کوئی بے ہوشی طاری ہو گئی ہے، نقاہت طاری ہو گئی ہے، اور حضور کا نام کانوں میں پڑ گیا، تو آپ کی زبان نہیں ہلے گی لیکن آپ کا دل جو ہے بآواز بلند جو ہے درود پڑھ رہا ہوگا. تو یہ قلب جاری ہونا جو ہے یہ اصل میں اخلاص کا نتیجہ ہے، اخلاص نیت کا معاملہ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے، اور جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو درود پڑھنا ہے، یا ہم خود نام مبارک لیں تو درود پڑھنا ہے، مگر صحیح طرح پڑھنا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، یہ تمام الفاظ. البتہ یہ توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی ہے، اور اپنے ہاں ہم اپنے مدرسین کو، ساتھیوں کو بھی توجہ دلاتے ہیں کہ ہم دنیا جہاں کی باتیں کرتے ہیں، بڑے لمبے لمبے خطابات 1-1 گھنٹے کے، اپنے بعض بزرگوں اور اسلاف کے اور علماء کے تذکرے کریں تو لمبے چوڑے ان کے القابات بیان کرتے ہیں، ٹھیک. اور جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے، ناظرین مجھے معاف کیجیے گا، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا اس کے معنی بھی نہیں ہوتے کوئی؟ نہیں، یہ ہے کیا آخر؟ اس میں لفظ اللہ بھی ہے، وہ کہاں گیا؟ صلی اللہ ہے، صلی اللہ کیا پڑھا ہم نے؟ علیہ کیا پڑھا ہم نے؟ بس صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا ہے آخر؟ یہ انتہائی درجے کی بے ادبی ہے. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، بڑے بعض مرتبہ اچھے بھلے واعظین، خطباء، اوریٹرز، خطیب، ساری لمبی تقریر ہو رہی ہے 1-1 گھنٹے کی، ادھر کی باتیں، شمال کی، جنوب کی، مشرق کی، مغرب کی، سیاست کی، کرکٹ کی، ادھر کی ادھر کی، لطیفے، سب کچھ چل رہا ہے. وہ جناب پورا گھنٹہ لگا دیا اس کے اوپر. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیتے ہوئے یہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں کتنا وقت لگ رہا ہے؟ یہ انتہائی درجے کی بے ادبی ہے، میں اس کو کہتا ہوں. اس کی کریکشن ہونی چاہیے، کسے باشد کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا بھی ہو، ادب اس پر بھی لازم ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سے نام لینا چاہیے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ادب سے بھی نام لینا چاہیے، اور دوسری کہ توجہ سے بھی، پوری توجہ کے ساتھ. ہم لوگوں کی توجہ، میں اپنی بات کر سکتا ہوں، آپ کی مجھے نہیں معلوم کیا. ہم تو چونکہ 24 گھنٹے میں تقریباً 20 گھنٹے جو ہے مصروفیت میں گزر جاتے ہیں، شدید ترین مصروفیت میں. تو جب کوئی ذکر کرنے یا وہ کرنے بیٹھتے ہیں تو یہ دماغ جو ہے وہ توجہ نہیں دیتا جو ہونے چاہیے نا، یکسوئی جس کو کہتے ہیں نا، کنسنٹریشن. درود پڑھتے وقت ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ کنسنٹریشن رہے، ورنہ بے ادبی کا پہلو ہوگا کہ ہمارے دماغ کہیں اور لگا ہوا، زبان ہماری کچھ اور کرے، دماغ ہمارا کہیں اور پھر رہا ہے، خیالات ہمارے کچھ اور ہیں. تصور کنسنٹریشن کرنے کا ایک طریقہ بھی ہو سکتا، بہت سے آپ کے اپنے اپنے طریقے ہیں کنسنٹریشن کے، توجہ حاصل کرنے کے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کا تصور کر کے درود پڑھنا شروع کر دیں، مسجد نبوی کا تصور کر کے کرنا کریں، ریاض الجنہ کا تصور کر کے کہ میں وہاں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ یہ مشکل کام ہے. یہ مشکل کام ہے. یہ صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو ہر سال حج پہ جاتے ہیں اور ہر 6 مہینے کے بعد عمرے کے لیے پر تول رہے ہوتے، تیار بیٹھے ہوئے جانے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے دی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے عافیت کا آسانی رکھے انشاءاللہ. تو یہ سب سے بہترین عمل جو ہے، اور یقین جانیے اگر آپ یہ بات طے کر لیں تو مجھے اس بات کا پورا اپنے رب کی ذات سے بھروسہ ہے کہ اگر ہم نے آج کی گفتگو کے نتیجے میں طے کر لیا کہ ہم سارے مسائل کے حل کے لیے استغفار اور درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیں گے،
تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو درست کر دے سب کو. ہو سکتا ہے نہیں، یقیناً ہوگا. دیکھیں ہمیں اس کا یقین رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، حدیث سے مبارک ہے اور حدیث قدسی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. حدیث بخاری شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. تو اب ہم یہ یقین رکھیں، ہو سکتا ہے کہ معاملہ نہیں. جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرما دیا کہ استغفار کو لازم کرو، اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، تو اللہ کافی ہو جائے گا انشاءاللہ. بے شک. جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ درود کا اہتمام کرو کہ اللہ رحمت نازل فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم میرا تقوی اختیار کر کے تو دیکھو، میری نافرمانی چھوڑ کے تو دیکھو، میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، میں تمہاری مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دوں گا. تو اب شاید ایسا ہو جائے گا؟ نہ یقیناً ہو جائے. یقیناً ہوگا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے. میں اپنے الفاظ واپس لے رہا ہوں. میں اپنے الفاظ واپس لے رہا ہوں. سوچیں گے ظاہر ہم دنیا دار لوگ ہیں نا، تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. چونکہ ہمیں اپنے کریکٹر پہ اعتبار نہیں، سچی بات یہ ہے، اپنے کریکٹر پہ اور اپنے عمل پہ اعتبار نہیں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں ایقان بہت ضروری ہے. یہ جو یقین ہے یہی آدمی کو، یعنی یہ اعتماد اور ایقان جو ہے نا، لے کے اڑتا ہے پروں پہ اعتماد، ورنہ کیا پرواز اور کیا بالوں پر. وہ جو ایقان کی آپ نے بات کی نا، یقین کی، وہ مشہور واقعہ ہے عیسائیت کے ماننے والوں کا. بارش نہیں ہو رہی تھی تو پادری نے کہا جی دعا کرتے ہیں جی. تو ایک بچہ گھر سے چھتری لے کر آ گیا، اور چھتری لے کر وہ بھی مجمع میں شامل. تو اس سے کہا بھائی یہ چھتری کس لیے تم لے کر آئے ہو؟ تو اس بچے نے کہا کیوں، آپ کو یقین نہیں؟ آپ دعا مانگیں گے اللہ سے کہ بارش برسے تو اللہ بارش نہیں برسائے گا، تو کیا میں بھیگتا ہوا گھر جاؤں گا کیا؟ یہ ہے یقین. میں بھیگتا ہوا گھر جاؤں گا، اس لیے میں چھتری لے کر آیا ہوں. تو اس طرح بچوں سے بھی کچھ سیکھ لینا چاہیے. اسی طرح ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بلند ہوتی ہے. باپ بچے کو اچھالتا ہے تو بچہ مسکراتا ہے. ہاں، ڈرتا نہیں ہے. کیوں؟ اس کو پتا ہے جو اچھال ہے نا وہ کیچ بھی کر لے گا مجھے. تو آج اگر مشکل آ گئی تو اللہ کی طرف سے آئی نا، نکال بھی وہ دے گا. یقین رکھیں تو اللہ اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں استحکام عطا فرمائے. اور یہ جو مجھ جیسے لوگ کہتے ہیں نا شاید ایسا ہو جائے گا، اس شاید کو اس سے بدل دے کہ ایسا ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ہو جائے گا. بس یہ کہ اللہ کے ذات پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. تو بات جو ہے وہ درود پاک سے شروع ہوئی تھی، اور درود پاک ہی پہ ہم ختم کر رہے ہیں آج کی بات، چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اگلا موضوع جو ہے حضور بحیثیت سربراہ خاندان انشاءاللہ زندگی بخیر رہی، تو اس کے ریکیپ کے بعد اگلے پروگرام کا اگلے موضوع پہ شروع کریں گے. تو اس وقت تک کے لیے اجازت چاہنے سے پہلے میں شجاع صاحب سے درخواست کروں گا آج کی حدیث ہدیہ کر دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا وہ شخص بڑا بخیل ہے، کنجوس ہے، کہ جس کے سامنے میرا نام مبارک آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. حدیث شریف مکمل صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم. اللہ ہمیں کثرت سے درود السلام کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.